ابھی کچھ اطلاعات تو جو مل رہی ہیں سبی کے آس پاس سے ہمارے ذرائع کہ کچھ لوگ جو ٹرین سے بھاگے ہیں یا انہیں دہشت گردوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو وہ قریبی ایریا تک پہنچے ہیں، کو 50 سے 60 لوگ ایسے ہیں یعنی جہاں آبادی تھی جی جہاں آبادی تھی، تو ابھی آپریشن جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ شاید رند جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ اب باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا گیا اس آن سائٹ لوکیشن پہ دہشت گردوں کے خلاف، اور وہ جاری ہے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے۔ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر ابھی بھی مغوی ان کے قبضے میں ہیں، وہ تو ہیں، وہ تو ہے۔ یہی شاید رند کہہ رہا ہے کہ بچے ہیں، عورتیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ کیجولیٹیز نہ ہوں، تو باقاعدہ آپریشن اس طرح کا شروع کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان کو بچاتے ہوئے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چلیں جی، اب ذرا ہم آتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل، اور وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم بھائی بہت شکریہ۔ تو کیا آج کے جو پروسیڈنگز تھیں اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اور نصرت صاحب کا مستقل سوال چلے جا رہا ہے 2 مہینوں سے کہ کب یہ کنکلوڈ ہوگا؟ بہت شکریہ سر۔ اسی حوالے سے ہم نے گزشتہ ہفتے غالباً آپ کے پروگرام سے یہ بتایا، میں نے یہ بتایا کہ اب مجھے یہ کیس جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوتا نظر آ رہا ہے، تو میں اب اپنے اس سٹیٹمنٹ کی تصحیح اس لیے کرتا ہوں کہ اب ایک مرتبہ پھر یہ کیس مجھے اس ہفتے بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ خواجہ عارض صاحب وزارت دفاع کے وکیل ہیں۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب وہ جواب الجواب یا ریبرٹل کوئی بھی وکیل دیتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سماعتوں پر محیط ہوتا ہے، لیکن گزشتہ روز تمام دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے۔ خواجہ عارض صاحب جب روسٹرم پر آئے انہوں نے گزشتہ روز بھی اور آج کے روز بھی جواب الجواب دیا، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں 1 ہفتے کا وقت اس سلسلے میں لگ سکتا ہے۔ تو اگر خواجہ عارض صاحب خود 1 ہفتے کا وقت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بھی پورا ہفتہ ہمیں اس معاملے کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب ایک اور اہم ترین جو سماعت ہے وہ آج کے روز ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خواجہ عارض اور آئینی بینچ کے ایک رکن ہے جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کے مابین ایک نقطے پر تلخی بھی ہوئی، اور پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے سے معذرت کی اور جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھائی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایف بی علی کیس ماضی کا ایک کیس ہے، اس پہ ہم بھی بڑے ڈیٹیل سے یہاں پر بات کر چکے ہیں، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل کا ایک پیراگراف کے سلسلے میں اصرار تھا کہ جو 1962 کا ایک آئین تھا اس کی فلاں شک جو ہے وہ اس پیراگراف کا حصہ تھی۔ خواجہ عارض صاحب کہہ رہے تھے کہ حصہ نہیں تھی، جس پر پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میں یہ بات خود سے نہیں کہہ رہا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ بات خود سے کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ پھر خواجہ عارض صاحب جو ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا ٹیمپر بھی لوز کیا، ان کی ٹون بھی تھوڑی سی ہائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں عدالت کی معاونت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے حوالے سے مجھ پہ غلط بیانی کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی دونوں طرف سے تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا تو پھر اچانک سے ہی جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب اگر میری بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جس کے بعد خواجہ عارض صاحب نے بھی دوبارہ جسٹس جمال مندوخیل سے معذرت کی، اور پھر معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا اور سماعت جو ہے وہ آگے بڑھی۔